جسے مصطفیٰ سے محبت نہیں ہے، جسے مصطفیٰ سے محبت نہیں ہے، وہ جھولا اٹھائے جہنم میں جائے۔ سلام سے کی تشریف لائیں اور تقریر پیش فرمائیں۔ محمد تاج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اہدی امی ابی ہریرہ۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکا کو سجایا گیا۔ او محمد بھی، احمد بھی، حامد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا ان کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ پھر مجھے حشر کا ڈر کس لیے ہو اے قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ لائق صدر معزز سامعین، آج کا میرا موضوع شان مصطفیٰ ہے۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر اپنی معروضات پیش کروں۔ میرے دوستو، حضور کی سیرت ایک اتاہ سمندر ہے، آپ کی سیرت کا حق تو کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ کسی انسان میں یہ قوت نہیں کہ وہ کہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا کر دیا۔ ایک آدمی نے مجھ سے کہا جب آپ حضور کی سیرت کا حق نہیں ادا کر سکتے تو آپ کو سیرت بیان کرنے کی کیا ضرورت؟ میں نے کہا ہماری مثال مصر کی اس بڑھیا کی ہے جس نے یوسف کو خریدنے کے لیے روئی کی ایک گٹھڑی لے کر آئی تھی، اور کسی نے کہا بیٹا اے ماں کیا تیری اس روئی کی گٹھڑی سے یوسف خریدا جائے گا؟ تو کہنے لگی بات یوسف کو خریدنے کی نہیں، بات یہ ہے کل قیامت کے دن خدا پوچھے گا یوسف کا خریدار کون کون تھا، تو شاید کہ ان خریداروں میں میرا بھی نام آ جائے۔ اسی کو قرآن نے کہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر و شان کو اونچا کر دیا۔ میرے بھائیوں، نبی اٹھتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی بیٹھتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی پہاڑ پہ ہے قرآن بولتا ہے، نبی بولتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی غار میں ہے قرآن بولتا ہے، نبی غلی میں ہے قرآن بولتا ہے، محمد کے ایک ایک ادا پر قرآن بولتا ہے، حتیٰ کہ نبی مسکراتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی روتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی اولاد سے پیار کرتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی صحابہ کو اپنے سینے سے لگاتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی مسجد میں ہے قرآن بولتا ہے، نبی سجدے میں ہے قرآن بولتا ہے۔ اے پیغمبر ہم نے تیرے ایک ایک ادا پر قرآن اتار دیا، اس لیے کہ تو اتنا بلند ہے، میں نے تیری وجہ سے مکے کی گلیوں کو بلند کر دیا، میں نے تیری وجہ سے مدینے کے شہر کو بلند کر دیا، میں نے تیری وجہ سے صحابہ کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، قیامت تک کوئی جوان، کوئی کتب، کوئی ابدال آپ کے قدموں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ جو تیرا صحابی بنا وہ کائنات میں بھی بلند ہو گیا۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اور بھی انبیاء کرام بھیجے، کوئی نبی بستی کے لیے آیا، کوئی نبی شہر کے لیے آیا، کوئی نبی قوم کے لیے آیا، کوئی نبی علاقے کے لیے آیا، لیکن ہمارے پیغمبر کو دیکھو، ہمارا نبی آسمانوں کا نبی، ہمارا نبی زمین کا نبی، ہمارا نبی شمس و قمر کا نبی، ہمارا
ہمارا نبی شجر و حجر کا نبی اور ہمارا نبی سارے نبیوں کا نبی، اسی کو قرآن نے کہا ہے اور رفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر و شان کو اونچا کر دیا۔ میرے دوستوں مصلی لاٹھی اسی بات پر اشارے کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں کہ سارے دروں کو چھوڑ کر ایک در پہ پڑھ کے دیکھ، سارے دروں کو چھوڑ کر ایک در پہ پڑھ کے دیکھ، پانی ضرور نکلے گا، ایڑی رگڑ کے دیکھ، اور تجھے ابو جہل کیا مٹا پائے پاگل، میرے رسول کا دامن پکڑ کے دیکھ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محمد تاج صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم گزارش کرتے ہیں نواز شریف صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لائیں اور تقریر پیش فرمائیں۔ محمد نواز شریف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ کیا حقیقت مال کی ہے خوب بہایا کیجئے، نیک کاموں کے لیے خوب لٹایا کیجئے۔ میں نے بھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کی روشنی میں حج بیت اللہ کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح اللہ نے مسلمانوں نماز روزہ زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، اسی طرح حج بھی فرائض میں داخل ہے۔ جو مسلمان سفر کے تمام اخراجات کو برداشت کر سکتا ہو اور واپس آنے تک گھر کے اخراجات کا بھی انتظام ہو، اس کے لیے حج کرنا ضروری ہے۔ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں دنیا کے کونے کونے سے مسلمان مکہ مکرمہ میں حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں۔ مکہ معظمہ جہاں آج بھی خانہ کعبہ ہے، ہزاروں سال پہلے اس کے چاروں طرف ریت ہی ریت تھی، کوئی سبزہ نہیں اگتا تھا، دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا، کوئی آبادی نہیں تھی۔ اللہ نے اپنے پیارے محبوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی حالت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا چاند سا بیٹا عطا فرمایا اور حکم دیا اس بچے کو اور اس بچے کی والدہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو اسی غیر آبادی کے علاقہ میں جا کر چھوڑاؤ۔ گرمی کی شدت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے تڑپنے لگے۔ بی بی ہاجرہ بے قراری کے عالم میں صفا مروہ نام کے دو پہاڑیوں پر چڑھ کر پانی کی تلاش میں لگی اور بیچ بیچ میں بچے کو بھی آ کر دیکھتی۔ پھر اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں زمین پر اینٹیوں کو رگڑ رہے تھے، وہاں سے ہی پانی کا چشمہ جاری کر دیا، جس سے آج بھی آب زمزم جاری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ عرصہ کے بعد یہاں آئے تو اپنی اہلیہ اور بچے کو خوشحال دیکھا، اللہ کا شکر ادا کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ایک اللہ کے گھر کی تعمیر شروع کی۔ یہی وہ مبارک گھر ہے جس کو خانہ کعبہ اور بیت اللہ شریف کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ باپ بیٹے کے ادا اس قدر پسند آئی کہ اس کا ذکر اپنی مقدس قرآن میں فرمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زبان سے یہ اعلان کروا دیا کہ دنیا کے ہر گوشہ سے لوگ یہاں آئیں اور اللہ کی عبادت کریں اور حج کا فریضہ ادا کریں۔ اللہ اپنے محبوب پیغمبر کے تمام طریقوں کو دنیا کے انسانوں سے ادا کروا کر قیامت تک کے لیے جاری و ساری کروا دیا۔ حج کے درمیان حاجی احرام باندھتے ہیں جو خاص پہنا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس طرح خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، اسی طرح تمام حاجی بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح حجر اسود کو بوسا دیتے ہیں جو ایک متبرک پتھر ہے۔ مقام ابراہیم پر نماز ادا کرتے ہیں، عرفات کے میدان میں قیام کرتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ اور بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں۔ وہ فوراً سمجھ گئے کہ اللہ کی مرضی یہی ہے کہ میں اپنے محبوب بیٹے کو اس کی راہ میں قربان کر دوں۔ بیٹے کا خواب کا تذکرہ کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا خوب جواب دیا کہ ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے وہ انجام دیں، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹایا اور گلے پر چھری پھیل دی، مگر اللہ اپنے بندوں سے قربانی لیتے نہیں، بلکہ صرف اتنا دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ میری راہ میں قربانی دینے کو تیار ہے یا نہیں۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اللہ نے ایک دمبا بھیج دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ دمبا ذبح ہوا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام صحیح سلامت موجود ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام صحیح سلامت
حضرت اسماعیل علیہ السلام صحیح سلامت موجود ہیں. میں اپنے تقریر کو اسی بات پر ختم کرتا ہوں. دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے, دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. بہت خوب ماشاءاللہ. اب ہم گزارش